الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، اس دنیا کے اندر جب بگاڑ اور فساد پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے، نبی کہا جاتا ہے، انہیں اس دنیا میں بھیجتا رہا اس بگاڑ کو، اس فساد کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کی اخلاقی اصلاح کرنے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو صاف کرنے کے لیے. یہ پیغمبر کا ایک مشن ہوتا ہے، ان کا یہ اصلی مقصد ہوتا ہے، کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر قوم کے اندر، دنیا کے ہر خطے کے اندر اپنے پیغمبر کو، نبی کو بھیجتا رہا. آخری زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اب یہی کام اس امت کے سپرد کر دیا گیا. قرآن کریم کی اصطلاح میں اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے. امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم کرنا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے برائیوں سے روکنا. قرآن کریم کے اندر 9 یا 10 جگہ پر دونوں یہ ایک ساتھ آئے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ایک طرف نیکیوں کا، اچھائیوں کا، بھلائیوں کا حکم کرنا، اور دوسری طرف برائیوں کو، بدیوں کو روکنا، اس سے لوگوں کو منع کرنا. یہ قرآن کریم کی دو بڑی اہم اصطلاحات ہیں. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی پہچان، اس کی شناخت اور اس کی امتیاز کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم ایک ایسی امت ہو جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، نکالی گئی ہے، برپا کی گئی ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگ نیکیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اس امت کا کام ہے، یہ اس امت کے ذمہ ایک فرض ہے. جس طریقے سے نماز ایک فریضہ ہے، زکوٰۃ، حج اور روزہ یہ سب فرائض ہیں اسلام کے، اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک فرض ہے، فرض عین ہے. اس امت کے ہر فرد کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس کی استطاعت کے مطابق، اس کی صلاحیت کے مطابق، اس کے قابلیت کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق. اس امت کا کوئی فرد اپنی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم مسئول، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اور ہر انسان سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ریوڑ کا جو نگہبان ہوتا ہے، جو چرواہا ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، ریوڑ کے بارے میں اس سے پوچھا جاتا ہے، اس کے ذمہ داریوں کا حساب کتاب لیا جاتا ہے. اس امت کے ایک ایک فرد سے اس کی ذمہ داریوں کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض عین ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، اسی طریقے سے نیکیوں کا حکم کرنا یعنی امر بالمعروف اور برائیوں سے روکنا یعنی نہی عن المنکر یہ بھی اس امت کے ہر فرد پر، ہر انسان پر فرض ہے. کوئی بھی مسلمان صرف اپنی نماز روزہ کر کے، اچھائیوں کو اپنی زندگیوں کے اندر ڈال کر
نیک راستوں پر چل کر، اچھا عبادت گزار بن کر، اچھا انسان بن کر آخرت کے دن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہی کام پچھلی امت کے لوگ بھی کرتے تھے۔ ایک بستی پر عذاب آیا، اور اس بستی پر جب عذاب آیا تو اس بستی کے جو برے لوگ تھے ان پر وہ عذاب آیا تھا، لیکن ان بروں کے ساتھ ساتھ اچھے لوگ بھی اسی عذاب میں مبتلا کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا، جا کر اس فلاں بستی والوں کو الٹ پلٹ کر تہس و نہس کر دو۔ جبرائیل نے فرمایا، بار الہ، اس میں تو تیرا ایک بندہ بھی رہتا ہے، لم یعصک طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی۔ اگر اس بستی والے کو پلٹیں گے تو اس کے اندر وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے بھی پلٹ دو ان بستی والوں کے ساتھ۔ فرمایا کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کی برائیوں کو دیکھتا تھا، وہ اسی سماج کے اندر، اسی معاشرے کے اندر رہتا تھا، لوگ میری نافرمانیاں کرتے تھے، میرے فرائض کو پامال کرتے تھے، لیکن وہ شخص صرف اپنی عبادتوں میں لگا رہتا تھا اور لوگوں کو برائیوں سے روکتا نہیں تھا۔ لوگوں کی برائیوں کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر شکن بھی نہیں پڑتی تھی، اس لیے ان لوگوں کے ساتھ اسے بھی اسی عذاب کے اندر مبتلا کر دو۔ لہذا وہ شخص بھی انہی لوگوں کے ساتھ اسی عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے، اس طرح کے عذاب سے اسی لیے بچا کر رکھا ہے، کیونکہ اس امت کا امتیاز اللہ نے یہی بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کے لیے اس امت کو بنایا گیا ہے، اس امت کو پیدا کیا گیا ہے کہ وہ لوگ دوسرے لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اگر بالفرض یہ امت اس کام کو چھوڑ دے، نیکیوں کا حکم کرنے کا داعیہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے، برائیوں سے روکنے کا جذبہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے، تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا عذاب بھیج دے کہ جس میں برے اور اچھے سارے پس جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ ضرور نیکیوں کا حکم کرتے رہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو۔ اگر تم لوگ ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور تم میں سارے کے سارے لوگ اس عذاب کے اندر پیس دیے جائیں گے، سب کے سب اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیے جائیں گے، اور تم دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ امت کا ایک بڑا طبقہ، ایک معاشرہ، اس سوسائٹی کا ایک حصہ برائیوں کی طرف جا رہا ہے، اللہ کے فرائض کو پامال کر رہا ہے، اللہ کے احکام کو نظر انداز کر رہا ہے، اور لوگوں کے ماتھے پر شکن نہ ہو، کیسے دعائیں قبول ہو سکتی ہیں؟ کیسے مرادیں آپ کی پوری ہو سکتی ہیں؟ یہ اس امت کا امتیاز ہے، اس کی پہچان ہے، اس کی شناخت ہے کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں اور اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں۔ سورۃ العصر جو ہم نے شروع میں پڑھی، اس میں اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیا، اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگوں کو حق باتوں کی نصیحت کرتے ہیں، اللہ کے فرائض کا حکم کرتے ہیں، ان کی نصیحت و وصیت کرتے ہیں، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ نقصان اور خسارے سے محفوظ ہیں۔ یہاں پر صرف اللہ تعالیٰ نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات نہیں کہا کہ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے، بس
ہماری نجات کے لیے کافی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو اور بیان کیا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کیا ہے؟ یہی ہے کہ لوگوں کو حق بات کی وصیت کرنا، نصیحت کرنا، انہیں نیکیوں پر آمادہ کرنا اور صبر کی تلقین کرنا. اگر یہ کام جو کرے گا تو وہی شخص نقصان سے، خسارے سے محفوظ رہے گا، ورنہ سارے کے سارے انسان نقصان کے اندر ہے، خسارے کے اندر ہے. ایک اور آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، منکم، تمہیں میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو نیکیوں اور بھلائیوں کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھائیوں کا حکم کرتی رہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتی رہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ یہ کام کرتے رہیں گے وہی لوگ کامیاب ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو 2-4 کی طرف بالکل واضح اور صاف کر دیا ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلائے، جو لوگوں کو نماز پنج وقتہ کی طرف دعوت دے، جو لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے. اللہ تعالیٰ جہاں یہ فرماتا ہے کہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرو، وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جو برائیاں ہیں اس برائی پر نکیر کرو، لوگوں کو اس سے روکو، منع کرو. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسی باتیں مت کرو، صرف اچھی باتوں کا حکم کرو، برائی سے روکو گے تو برا مان جائے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، دونوں کو ایک ساتھ بیان کر رہا ہے. ایک طرف اللہ کے حکموں کی پامالی ہو رہی ہو، اللہ کے فرائض کو ٹھکرایا جا رہا ہو، اور دوسری طرف ہم یہ کہیں کہ لوگوں کو کہنے سے ان کی دل شکنی ہوگی، ان کا دل ٹوٹے گا، لوگ برا مانیں گے. اگر وہ برا مانتے ہیں تو برا مانیں. اللہ کے حکموں کی پامالی، اللہ کے فرائض کو نہ ماننا، اس پر عمل نہ کرنا، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ انسانوں کی دل شکنی سے بڑا گناہ ہے، یہ لوگوں کے دلوں کو توڑنے سے بڑا گناہ ہے. جو چیزیں دین اسلام کے اندر فرض کی حیثیت رکھتی ہیں، واجب کا درجہ رکھتی ہیں، ان چیزوں میں نصیحت کرنا اور تبلیغ کرنا فرض ہے، واجب ہے. اور جو چیزیں دین اسلام کے اندر نفل اور مستحب درجے کی ہیں، اس میں لوگوں کو نصیحت کرنا اور برائیوں سے روکنا نفل ہے، مستحب ہے. مثال کے طور پر نماز ہر انسان کے اوپر فرض ہے، دن و رات 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. اب اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، یا جو بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو اب نماز کی دعوت دینا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اور جو چیزیں نفل درجے کی ہے، مستحب درجے کی ہے، اگر وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں تو اس کی دعوت دینا مستحب ہے، نفل ہے. اسی لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ دعوت کا کام ہر مسلمان پر فرض عین ہے. یہ اس امت کی پہچان ہے، یہ اس امت کی شناخت ہے. پہلے کی امتیں اسی لیے ہلاک و برباد ہوئی، اسی لیے انہیں عذاب میں مبتلا کیا گیا کہ وہ اپنی عبادتوں میں مست رہا کرتے تھے، اپنی عبادتوں میں لگے رہا کرتے تھے، لمبی لمبی عبادتیں کرتے تھے، لیکن دوسروں کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بتا دیا ہے کہ تم اپنی اصلاح کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کی بھی فکر کرو، تبھی تم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو اور اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہو. تمہارا وجود، تمہاری پہچان، تمہاری شناخت
اور تمہاری طاقت اسی کے اندر ہے کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو پکڑے، ان کے ہاتھ کو پکڑے، ان کو بدیوں کی طرف جانے سے روکے اور نیکیوں کا، اچھائیوں کا حکم کرے۔ قوم کی زندگی کا تحفظ اور قوم کا وجود اسی کے اندر ان کا محفوظ ہے۔ یہ کام ایک ایک انسان کر سکتا ہے اور یہ کام ایک جماعت کو بھی کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر بہت ساری جماعتیں ہیں، کوئی علم کے راستے سے دین کا کام کر رہا ہے، کوئی مسجد و مدرسوں کے راستے سے دین کا کام کر رہا ہے، اور کوئی جماعتوں کو قائم کر کے دین کا کام کر رہا ہے۔ تو جس سے جو کچھ ہو سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی قابلیت کے مطابق اس کام کو کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دے کر اس بات پر لوگوں کو توجہ دلائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے، کسی منکر کو دیکھے، کسی برائی کو دیکھے، کسی بدی کو دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی طاقت سے، اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے تو زبان سے روکے، زبان سے کہے کہ یہ برا ہے، اور اگر زبان سے کہنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر سخت نہیں ہے کہ زبان سے کہہ سکے، تو دل سے اسے برا سمجھے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، یہ ایمان کا ادنا ترین، کمزور ترین، ضعیف ترین درجہ ہے، اس کے بعد کوئی ایمان نہیں۔ برائی کو دیکھ کر اگر انسان کے ماتھے پر شکن بھی نہ پڑے، کسی برائی کو دیکھ کر اگر انسان کے دل کے اندر یہ ولولہ پیدا نہ ہو کہ اسے روک سکے، اگر یہ داعیہ اس کے اندر پیدا نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی خاصیت یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ برائی کو دیکھ کر اس کا دل تلملانے لگتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے اسے روکنے کی۔ تو برائیوں سے روکنے کے کئی درجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ طاقت سے روکیں۔ آپ گھر کے سربراہ ہیں، ذمہ دار ہیں، خاندان کے آپ سربراہ ہیں، آپ کی ایک حیثیت، ایک پوزیشن ہے، گھر کا کوئی فرد غلط کام کر رہا ہے، بیٹا کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی بھی کوئی غلط کام کر رہا ہے، ایسا کام، ایسا منکر جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، تو آپ کا فرض ہے، فرض عین ہے کہ آپ اسے طاقت کے بل پر روکیں۔ اور اگر آپ کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ عام انسان ہیں، تو آپ نصیحت کے ذریعے سے، وصیت کے ذریعے سے، اپنی زبان کے استعمال کر کے اسے روکیں، اس پر تنبہ کریں۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل سے اسے برا سمجھے کہ یہ برا ہے، اور اگر برائی کو دیکھ کر اس برائی کے تعلق سے آپ کے اندر گھرنا پیدا نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد کا تو ایمان ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اس امت کا جو مزاج ہے، اس مزاج کو برقرار رکھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور یہ کام ہر ایک مسلمان پر فرض عین ہے۔ جس سے جتنا ہو سکے وہ اس کام کو انجام دے، اچھائیوں کا حکم کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سماج کے اندر جو برائیاں ہیں، نوجوانوں کے اندر جو برائیاں ہیں، سماج کے مختلف طبقوں کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں، اسے جیسے چاہیں ویسے مل جل کر ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ صرف اپنے آپ کو دیندار بنا لینے سے، عبادت گزار بنا لینے سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور جواب دہی سے نہیں بچ سکتے۔ آپ لاکھ کہتے رہے کہ ہم نے آپ کے فرائض کو ادا کیا، ہم نے 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھی، آپ کے حکم کے مطابق ہم نے زکوٰۃ بھی نکالی، حج فرض ہوا، ہم نے حج بھی کیا،
بہت ساری نیکیاں ہم نے کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک اور فرض تمہارے ذمے ہم نے دیا تھا، ایک اور کام ہم نے تمہارے ذمے کیا تھا، لیکن تم نے اس فرض کو فرض نہیں سمجھا، تم نے اس کام کو کام نہیں سمجھا، تم نے اس ڈیوٹی کو ڈیوٹی نہیں سمجھا۔ آج تمہاری ذمہ داری طے کی جائے گی۔ وہ کام یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام تھا، یعنی بھلائیوں کا حکم کرنا، نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا، یہ ڈیوٹی تھی اس امت کے ہر فرد کی۔ یہ ڈیوٹی تم نے انجام نہیں دی، اس لیے تمہاری آج جوابدہی طے کی جائے گی۔ ہم نے سمجھا کہ صرف مولویوں کا یہ کام ہے، صرف بزرگوں کا یہ کام ہے، خانقاہوں میں بیٹھنے والے مشائخ کا یہ کام ہے۔ یہ کام اس امت کے ہر فرد کا ہے۔ آپ گھر کے ذمہ دار ہیں تو آپ کے اوپر یہ فرض ہے، آپ سوسائٹی کے ذمہ دار ہیں اس کا بھی یہ فرض ہے، حکومت کے ذمہ داروں کا بھی یہ فرض ہے، آپ کسی ادارے کے، کسی اسکول کے، کسی کالج کے آپ ذمہ دار ہیں تو ذمہ دار ہونے کے ناطے آپ پر فرض ہے، آپ استاد ہیں تو استاد ہونے کے ناطے آپ پر فرض ہے۔ آپ کچھ بھی ہوں، کسی بھی حیثیت کے مالک ہوں، کسی بھی عہدے پر آپ ہوں، اس کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا حساب بھی لیا جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی انسان اپنی اس ذمہ داری سے بچ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ یہ بات ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر سے یہ مزاج ختم ہو چکا ہے کہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کریں، برائیوں سے روکیں۔ کسی کی برائی کو دیکھ کر ہم اس کے خلاف غیبت تو کر سکتے ہیں، فلاں ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، لیکن سچ مانیے ہمارے اندر اس برے کام کرنے والے شخص کے تعلق سے خیر خواہی نہیں ہے۔ اگر خیر خواہی ہوتی تو ہم اس کے پاس جاتے، اس سے ملاقات کرتے اور اچھے انداز سے اس برائی سے اسے آگاہ کرتے، محبت سے اسے سمجھاتے، لیکن ایسا کوئی نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ سننے میں، دیکھنے میں آتا ہے کہ کہتے ہیں فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں تو شراب پی رہا ہے، فلاں زنا کر رہا ہے، فلاں جوا کھیلتا ہے، فلاں سودی کاروبار کرتا ہے۔ اس طرح کی باتیں 10-20 لوگوں کے اندر کہی جاتی ہے اور اس کی عزت کو اچھالا جاتا ہے۔ یہ کام تو ہم کرتے ہیں جو کہ غیبت ہے، جو ہے بہت ہی خطرناک و بھیانک گناہ ہے۔ اس کام کو کرنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے، بلکہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو گناہ، جو برائی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پاس جاتے، اسے سمجھاتے کہ بھائی یہ گناہ کا کام ہے، اسے چھوڑ دو، تب یہ خیر خواہی ہوتی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ میں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ نصیحت کرو، خیر خواہی سے کام لو، غیبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اصلاح کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اصلاح کا طریقہ ایک انفرادی ہوتا ہے، ایک اجتماعی ہوتا ہے۔ تو جو کرنے کے کام نہیں ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور ہم دوسرے کے گناہوں کو 10-20 لوگوں کے اندر بیان کر کے اس کی عزت کو پامال کر دیتے ہیں، اور اصلاح کرنے کی جو 2-3% جو گنجائش بچی رہتی ہے اس گنجائش کو بھی ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اب وہ انسان اپنے اس گناہ پر اور جرأت اختیار کر لیتا ہے، اب وہ ضدی بن جاتا ہے، اور جب انسان گناہوں پر جرأت کرنے لگے اور ضدی بن جائے تو جہاں اس کی غلطی اور گناہ تو ہوگا ہی، وہاں بحیثیت ایک سماج کے، بحیثیت ایک قوم کے، مسلم قوم کے، ہم سارے کے سارے گنہگار بنتے ہیں۔ اس لیے کسی کے گناہ کو دیکھ کر، کسی کی برائی کو دیکھ کر 2-4 لوگوں کے بیچ میں کہنے کے بجائے اس آدمی کے پاس، اس انسان کے پاس جا کر اس کے خیر خواہی کرو، اس کی نصیحت کرو، اور اسے اس گناہ سے روکنے کی تاکید کرو، وصیت کرو، نصیحت کرو۔ یہ آپ کا فرض ہے۔ اس کے گناہ کو اچھال کر، سماج میں اسے پھیلا کر آپ یہ اس کے حق میں اچھائی کا کام نہیں کر رہے ہیں،
بلکہ آپ خود اس کا بیڑا بھی غرق کر رہے ہیں، اور آخرت کی جواب دہی کے اعتبار سے آپ بھی اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی یہ کام کرنے کا جو طریقہ ہے، جو اصول ہے، ان اصول کو سمجھنا چاہیے، ان آداب کو سیکھنا چاہیے، اور اسی کے مطابق ہم اس کام کو کریں، اور ایک ایسی جماعت بنائیں، ایک ایسا گروپ بنائیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف، نماز 5 وقت کی طرف لوگوں کو بلا کر لائیں۔ یہ پیغمبروں کا کام ہے، یہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ اس کا حکم آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔